السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، جنات کیا ہے اور شیطان کیا ہے؟ جو شخص مسلمان ہوگا انشاءاللہ اس کو اس بارے میں علم ہوتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں یہ بات سن لے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی سچ کہہ رہا ہوں۔ شیطان اور جنات ایک ہیں، لیکن جس نے نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر دیا اور نیک بن گیا اس کو جن کہتا ہے، اور جو اپنی برائی پر ڈٹا رہا اس کو شیطان کہتا ہے، ابلیس۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جنات تابع نہیں ہوتے یا دوست نہیں ہوتے۔ تابع کرنا اس کو کہتا ہے قائد، کسی شخص کو بندی بنانا اس کو تابع کہتا ہے، اور دوست تو دوست ہوتا ہے، پھر جان بھی اگر دینے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے دوست کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جنات تابع بھی ہوتے ہیں اور دوست بھی بنتے ہیں۔ تابع کرنے کے لیے عمل ہوتے ہیں اور دوست ایک عامل جب عملیات میں کافی آگے چلا جاتا ہے تو پھر جنات خود بخود دوست بھی بن جاتے ہیں، اور تابع کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اگر تابع بھی کر لے تو پھر اس کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شریر جنات سے مقابلے کے لیے بن جاتے ہیں۔ اور جب جن آپ کا تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ جن ایک مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان کا خدمت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اب میں احادیث سے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے اور عرض کیا کہ ہماری غذا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر لوگ کا کر باقی چھوڑ دیتے ہیں اس پر آپ کے لیے غذا بن جائے گی، اور ہر وہ گوبر آپ کی جانوروں کی غذا بن جائے گی جو ہمارے انسانوں کے جانور کے گوبر ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف جنات کی مختلف غذائیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے مختلف انسانوں کی مختلف غذائیں ہوتی ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جنات کو قابو کرنے سے پہلے آپ کو کفر اختیار کرنا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر دوست بھی بن جائے تب بھی آپ کو کفر اختیار کرنا پڑے گا، ایسا کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے پاپڑ تھوڑے زیادہ بیلنے پڑیں گے، یعنی کہ مشقت اس میں زیادہ ہے۔ ہم انسان جو کوئی قتل وغیرہ کرتا ہے پھر پولیس سے مارا چپتا ہے کہ میں قیدی نہ بن جاؤں، اس طرح جنات بغیر کوئی واقعات کے بیچارے کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خلاصی کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس مختلف جنات کے واقعات ملتے ہیں، یقین نہیں تو ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں نام گننا شروع کر دوں تو بہت سارے نام کے جنات ان کے غلام بھی تھے اور ان کی خدمت میں آتے تھے۔ میرے مرشد کے تقریباً 15 کروڑ جنات مرید ہیں۔ ہماری پاکستان کی آبادی تقریباً 25 سے 30 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، لیکن میرے مرشد کے صرف 15 کروڑ جنات مرید ہیں۔ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جنات کی۔ کیوں؟ شیطان سے پھر جنات بن جاتے ہیں۔ جنات نیک کو کہتے ہیں۔ جنات کا مطالعہ کرنے سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات ہو سکتی ہے، لیکن خیال کرنا، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ فرما رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ بھئی نیٹ پر ایسے لوگ بہت ہیں جو دین کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا نام وظائف کے پر ہوتا ہے،
لیکن بعد میں آپ سے بہت ساری چیزیں غلط کروانے بیٹھ جاتے ہیں۔ احتیاط کریں، بہت ساری احتیاط کریں۔ لہذا آج موضوع تھا کہ جنات کو قابو کرنے یا تابع کرنے سے پہلے کیا کافر بننا ضروری ہے یا کافر بنیں گے؟ اگر شیطان کو قابو کرنا ہے تو بے شک کافر ہی بننا پڑے گا، کیونکہ شیطان جلد قابو میں آتا ہے، لیکن حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل۔ باطل جتنی بھی اپنی عروج پر پہنچ جاتا ہے، حق سیکنڈوں میں اپنا کام تمام کر دیتے۔ میں ایک دو تین واقعہ اپنے بتاتا ہوں، میرے ساتھ تو پیش نہیں آئے، لیکن جو وظائف میں کر رہا ہوں اس کے چاچ کی نماز پڑھنے والا اگر کوئی مسلمان جادوگر کے سامنے چلا جاتا ہے، ان کا عمل سلب ہوتا ہے۔ چاچ کی نماز پڑھنے والا، جس کو پشتو لوگ ساخت کہتے ہیں، اگر کوئی شخص پابندی سے کرتا ہے اور اس کے سامنے جادوگر گزر جائے، اس کا عمل سلب ہوتا ہے۔ بس صرف گزرنے سے آپ پر نہ تو جادو کا حملہ ہوگا، نہ کچھ اور بلکہ خود جادوگر آپ سے ڈرے گا کہ بھئی اگر میں نے اس پر عمل کیا تو میری خیر نہیں۔ ایک معمولی سی نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے لیکن مؤکدہ نہیں۔ سنت میری اس بات کی گہرائی میں ذرا چلی جانا، مؤکدہ میں نہیں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن مؤکدہ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے ایک جادوگر کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ بیچارہ کئی سال جادو کے لیے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مزمل کا ایک عمل ہے، کوئی ہاتھ ملائے، ساری زندگی کی جمع پونجی چلا جاتا ہے، ایمان بھی ساتھ چلا گیا اور آپ کی جادو بھی چلی گئی، تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی گناہگار یا کافر بھی اگر قرآن پاک کی لفظ پڑھے گا یا قرآن پاک کا عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی 100% اس کو بھی فائدہ دے گا۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کی ہسٹری اوتاؤں تو آخری وقت میں ان کو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، جو کفر کے انتہا پر تھے، اپنے عروج پر تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور قرآن پاک کی الفاظوں کی تاثیر ان کو مل گئی تھی۔ یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا تھا کہ بھئی اگر کوئی جادو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اگر مثال کے طور پر کسی روحانی علم میں آپ کو 2 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال یہ نہیں کہ آپ 2 سال اپنے کمرے میں خود کو بند کر دو، عام سی زندگی گزارنے میں اگر آپ کو 2 سال لگ جاتے ہیں اور جادو میں آپ کو 1 سال، پوری مہارت میں جتنے بھی چلے جادو کی 15 گروپ ہیں، آخری سٹیج پر پہنچ جاتے ہو۔ روحانیت میں آخری سٹیج نہیں ہے قطب ابدال غوث قلندر کی، وہ بہت مشکل سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے، لیکن تو پھر اگر کوئی شخص 40 دن کا ایک چلہ کرتا ہے عمل سلب کرنے کا، اور جادوگر بیچارے نے اپنی ساری زندگی جمع پونجی جتنی بھی عمل کیے تھے اور پتہ نہیں ان سے ہاتھ ملائے اور عمل چیل جاتا ہے، تو پھر اس جادوگر کا کیا بنے گا؟ وہ تو بیچارہ، میں کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کروں گا کہ ان کے تو سب کچھ لٹ جاتا ہے ایک مسلمان کے سامنے سے گزرتے ہوئے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جادو بھی کر رہا ہے تو برائے مہربانی کوئی آپ سے ایسا بھی مل سکتا ہے کہ آپ کا عمل سلب کر سکتا ہے۔ عملیات کے روحانی عملیات میں بھی ایسے ہیں جس کا عمل سلب ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، تو پھر آپ کا عمل کوئی نہیں سلب کر سکتا۔ اس کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے اور ایک شخص تیسری جماعت میں پڑھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے 10ویں جماعت والے شخص کو تو تیسری جماعت کی ساری تراکیب معلوم ہے، وہ بچے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کے کتابیں چرا سکتا ہے، ان کے ساتھ اور معاملہ کر سکتے اور کوئی عمل کر سکتا ہے، یعنی اس کو تکلیف دے سکتا ہے، اس کی کتابیں لے سکتا ہے، ان کا قلم چھین سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بڑے سٹیج پر جانے والے شخص چھوٹے عملیات اکثر ان کو پتہ نہیں لیکن ہوتے خراب ہیں، عمل سلب کر لیتا ہے۔ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ بھی بتا دوں، لیکن عمل سلب ہوتا ہے۔
لیکن بات ان جادوگروں کی کر رہا تھا کہ جو اپنی ساری زندگی انہی چیزوں کے لیے لٹا دیتے ہیں، اور ایک مسلمان 40 دن کے چلے کے بعد ان کا عمل سلب کر لیتا ہے، تو پھر کیا بنے گا اس جادوگر کا؟ ذرا سوچ لیں، اپنی ٹھنڈی دماغ سے سوچ لیں، اگر کوئی جادوگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، ایک جادوگر کتنی مشکلوں سے دن رات گزارتا ہے، اگر ان کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہوتے ہیں لیکن رات کو چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی، تو جب زندگی سے آپ کا چین لٹ جاتا ہے تو ان پیسوں سے کیا ہوگا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اپنے علم کو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ آؤ۔ اگر کوئی مسلمان اس بات سے ڈر رہا ہے جس کے پاس چند چلے یا عمل ہے، تو وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے، انشاءاللہ تعالی اس کا عمل نہیں سلب ہوگا۔ میری مرشد کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا تھا، ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ عمل اگر کوئی ہم سے سلب کر لے، بیٹھتے ہوئے ہمیں تعلیم دے رہے تھے مرشد، تو کسی نے سوال کیا تو اس نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، تو ہم نے بھی سن لیا، کیونکہ ایک بات سب کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات تو مجمع میں ہوتی ہے لیکن مجمع کی نہیں، اکثر ذاتی رہنمائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بات ہماری ساری مجمع کے لیے ہوتی ہے، تو کوئی ڈر رہا ہے تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کا عمل سلب نہیں کر سکے گا۔